السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ نیب کی جانب سے میاں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر اعتراض نہ اٹھانے کی وجہ سے عدالت نے میاں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اگر میاں نواز شریف کی اپیلیں بحال نہ ہوتی تو انہیں قانونی طور پر گرفتار کر لیا جاتا۔ اس اہم ترین سماعت پر میاں نواز شریف بھی عدالت پیش ہوئے۔ میاں نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اپنے 30 سالہ کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ ملزم کے سرنڈر کرنے کے بعد اپیل بحال نہ ہوئی ہو۔ اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ نے اپیلیں بحال کرنے سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی پڑھ کر سنائے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت پر واضح کیا کہ چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے ہے کہ اپیل بحال ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو۔ ہم نے ان اپیلوں پر غور کیا، دونوں کیسز کے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا۔ ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا بلکہ GIT بھی تشکیل دی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی، لیکن کرمنل اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے، اور اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد عدم پیروی پر بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ اگر اپیل دائر ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اپیلیں بحال ہوں گی تو پھر میرٹس پر دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے وضاحت پیش کی کہ میڈیا پر چلا کہ شاید نیب نے سرنڈر کر دیا ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پروسیکیوٹرز نے ریاست کے مفاد کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی بھی دیکھنی ہے۔ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہوں تو انہیں بھی نہ چھپائے۔ پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے معتصب نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پروسیکیوٹر جنرل سے استفسار کیا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے متعلق مزید غور بھی کریں۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اگر اپیلیں بحال ہوتی ہیں تو ہم دلائل دیں گے۔ نیب پروسیکیوٹر کے جواب پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس وقت ہمارے سامنے اپیل بحالی کی درخواست ہے۔ میاں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایون فیلڈ میں جب سزا معطل ہوئی تو عدالت نے ہر کسی کے رول کو واضح کیا تھا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا تھا کہ نیب نواز شریف کا کردار بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بھی ناکام رہا۔ عدالت نے نیب کو بار بار موقع فراہم کیا مگر نیب نے 3 مرتبہ وکیل تبدیل کیے۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے آج موقف اپنایا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ دیکھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ نیب نے ابھی تک شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ مریم نواز کی حد تک عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جب فلیٹس خریدے گئے تو مریم نواز کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے جب سزا معطل کی تو اس وقت تمام ملزمان کے کرداروں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کیے بغیر اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کی اپیلیں بحال کر دیں۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی درخواست خارج کر دی گئی۔ آج نگران پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطلی کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم شکیل احمد نے نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے سزا معطل کرانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی کہ جس پر نگران وزیر اعلیٰ نے جائزہ لینے کے لیے نگران صوبائی وزراء، بیوروکریٹس، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پر مشتمل کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے نواز شریف کے وکلاء کی سنوائی بھی کی، موقع بھی دیا اور کمیٹی نے پھر نواز شریف کے معالج کو بھی تفصیلی طور پر سنا۔ معالج کے مطابق نواز شریف کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، وہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے ماضی کی مثالوں اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش کی۔ ناظرین، سیاسی حوالے سے تحریک انصاف وفد کی مولانا فضل الرحمان سے آج کی ملاقات غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ PTI کا وفد کہ جس میں اسد کیسر، علی محمد خان اور بیرسٹر سیف شامل تھے، انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔
سیاسی حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے اور اس ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی رضامندی بھی شامل ہونا ایک بڑی خبر ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جے یو آئی اے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا وفد کی جس میں اسد کیسر صاحب ہیں اور دیگر اہم ترین سینئر لیڈران تھے. آج کی اس ملاقات میں مولانا کی رہائش گاہ پر ملاقات سمبولکلی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, جو ماضی میں ایک ٹون اور ٹینر اور ایک کردار اور ایک نیریٹو بیانیہ رہا ہے پی ٹی آئی کا مولانا اور جے یو آئی اے کے حوالے سے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ, ہم تو روز اول سے کہتے تھے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے عمران خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی چیئرمین کی ذات سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. اصل ہمارا موقف وہ تھا جو 25 جولائی 2018 کو کیا گیا اور اس پارٹی کو بزور بازو بزور طاقت ملک پر مسلط کیا گیا. ہمارا مدعا وہ تھا, ہم آئین چاہتے تھے, جمہوریت چاہتے تھے اور قومی مینڈیٹ کے ساتھ ایک منتخب حکومت اور منتخب پارلیمنٹ چاہتے تھے. ہمارا مدعا یہ تھا. دوسرا ہمارا مدعا جمعیت علماء اسلام کا بالخصوص پی ٹی آئی کی سیاست اور اس کی ایجنڈے سے اختلاف تھا جو مولانا صاحب 2011 سے کہہ رہے ہیں. اب جب عمران خان پی ٹی آئی کی چیئرمین جیل میں ہے, وہ 804 کا قیدی ہے, اور مولانا صاحب نے ببانگی دوگل کہا کہ اگر میرا حریف, سیاسی حریف اور مخالف جیل میں ہے تو میں اتنا وہ نہیں ہوں کہ میں وہ جیل میں ہوں اور میں ان کے خلاف بولتا رہوں, یہ میں نہیں کروں گا. تو اس لیے آج جو پی ٹی آئی کی وفد آئی, دیر آیت درست آیت, انہوں نے سوچ لیا کہ مولانا کی ایک سیاست ہے, مولانا کی ایک سیاسی قد و قامت ہے, اس کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں چل سکتی. ایک تو انہوں نے مولانا صاحب کی جو خوش دامن کا انتقال ہوا تھا اس کی تعزیت کے لیے آئے بنیادی طور پر, اور دوسری بات یہ جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں, اور مولانا صاحب کی بیانات آپ سن رہے ہیں, وہ کہتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ اپنی سیاست میں گنجائش پیدا کرے, انانیت اور خود پسندی سے کام نہ لیا کرے. تو یہ گنجائش وہ سیاسی طور پر جو مولانا کا ایک اصول, ایک فارمولہ ہے فہم اور فراست کا, یہ اس کا تقاضا بھی ہے. لیکن ایک نیک شگون یہ ہے کہ کل تک مولانا صاحب کو وہ پی ٹی آئی والے نہ مسجد کا امام تسلیم کرتے تھے, نہ سیاسی میدان میں امام تسلیم کرتے تھے, بلکہ انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کو بارواں کھلاڑی سمجھتے تھے. آج پی ٹی آئی کی ایک مؤثر وفد نے مولانا کی امامت میں مغرب کی نماز پڑھ کے کم سے کم یہاں تو امام تسلیم کیا. انشاءاللہ آئندہ کل مولانا کو سیاسی میدان میں بھی امام تسلیم کریں گے. جی حافظ صاحب, اگر سیاسی میدان میں ان کو امام تسلیم کرنا ہے تو اتحاد کے چانسز ہیں پھر تحریک انصاف کے جے یو آئی اے کے ساتھ؟ نہیں, میرے خیال میں یہ باتیں ابھی بہت دور ہے, یہ اتحاد کی باتیں ابھی بہت دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی منزل بہت دور ہے. ابھی تو قانون کا سامنا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی چیئرمین, اور عدالت, قانون اور پی ٹی آئی کے چیئرمین اب وہ جانے اور قانون جانے اور عدالت جانے, ابھی تک یہاں نوبت نہیں آئی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کو سنا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. آج سے ٹھیک 7 دن بعد آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے موجودہ $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے پر بات چیت کے لیے پاکستان پہنچے گا. آئی ایم ایف جائزہ اجلاس سے قبل ہی نگران حکومت نے گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ حکومت پیٹرولیم لیوی بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا رہی ہے. پاکستان اور روس کے درمیان روسی تیل کی فراہمی کا لانگ ٹرم معاہدہ بھی طے پا گیا ہے, کہ جس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی. ہمارے ساتھ نگران وزیر توانائی محمد علی موجود ہیں. محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. رشیا سے لانگ ٹرم معاہدہ ہوا ہے, معاہدے کے خد و خال کے بارے میں بتائیے گا, ریٹ کے حوالے سے, اور کتنے عرصے کا معاہدہ ہے؟ جی, پاکستان ریفائنری جو کہ ہماری نامینیٹڈ اینٹی ہے, اس کا معاہدہ ہوا ہے رشیا کی جو نامینیٹڈ اینٹی اس کے ساتھ. تو سال کے اپ ٹو 9 ملین بیرلز پاکستان ریفائنری امپورٹ کرے گی ڈپینڈنگ آن دا پرائز. لیکن چونکہ پرائز فلکچویٹ کرتی ہے ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ, تو ہر کارگو کی پرائز سیٹ ہوگی. گلوبلی جو پرائز کیپس لگائے گئے ہیں رشین آئل کے اوپر, وہ سارے فالو ہوں گے, اور تمام چیزیں, تمام فریٹ کاسٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے بیکاز رشیا سے وائس ٹائم زیادہ ہوتا ہے. سب کرنے کے بعد بھی جو ہمارا اندازہ ہے کہ پر بیرل $10 سے $15 کا فائدہ ہوگا آن ایچ بیرل. تو وی لوکنگ ایٹ اراؤنڈ $60 to $100 million of profitability, additional profitability for Pakistan refinery because of this transaction. اور ہم نے 2 سال کا اگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ. یہ
اور اس 2 سال کے اگریمنٹ میں محمد علی صاحب $60 پر بیرل جس طرح یورپ دے رہا ہے، دیٹس واٹ وی آر میٹنگ اور لیس دین دیٹ؟ جی $60 کا کیپ ہے. $60 کے اوپر تو آپ رشین آئل کوئی لے ہی نہیں سکتا, تو ہم بھی اس کو فالو کریں گے. لیکن جیسے مڈل ایسٹ سے جب منگواتے ہیں آئل تو اس کی جو فریٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ $1 ہوتی ہے. جب رشیا سے آتا ہے تو اس کی کوئی $10 ہوتی ہے, بیکاز وائس ٹائم زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح یورپ جو چیز جس ریٹ پہ لے رہا ہے ہم اسی ریٹ پہ لیں گے, اس سے زیادہ پہ نہیں لیں گے, کم پہ ہو سکتا ہے کہ لے لیں. اور سر کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے بتائیے گا, آخری انٹرویو میں سے میں نے آپ سے پوچھا تھا اس مسئلے کے حوالے سے, حل کے حوالے سے, تقریباً 2000 ارب روپے تک یہ بوجھ بڑھ چکا ہے, بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, عوام پستے چلے جا رہے ہیں, ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے. کیا اس کا حل ہے آپ کے پاس یا یہ رک گیا ہے اب؟ ابھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ انکریز ہونا, بڑھنا رک گیا ہے. یہ جو گیس پرائسز ہم نے ابھی بڑھائی ہیں, جو کہ بڑھانا مجبوری تھی ورنہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا, نقصان بڑھ رہا تھا, تو اس کی وجہ سے اب پورے پیٹرولیم سیکٹر میں تو سرکولر ڈیٹ اب نہیں بڑھے گا. جو سال کا 400 ارب سے بڑھ رہا تھا وہ رک گیا ہے. پاور سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ اب نہیں بڑھتا, بیکاز ہم نے جو بھی ریکوائرمنٹ یا لاسز ہوتے ہیں وہ بجٹ کے تھرو فائنینس ہوتے ہیں. تو سرکولر ڈیٹ اب پورے انرجی سیکٹر میں, پیٹرولیم میں اور پاور میں اس گیس پرائس انکریز کے بعد رک جائے گا, بڑھے گا نہیں. لیکن ہاں وہ جو جمع ہوا ہے تقریباً 4500 ارب کا, اس کا حل نکالنا ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر ہمارے پاس کوئی ویزیبلٹی ہوگی کہ اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. محمد علی صاحب, گیس کی قیمتیں بھی 194% بڑھا دی گئی ہیں, رپورٹ ہو رہا ہے 3 گنا اضافہ, لیکن عمرہ کو سبسڈیز بھی ایز وی اسپیک جاری ہیں. پہلی بات تو 170-190% جو اخباروں میں آ رہا ہے بالکل غلط بات ہے. ہاں کچھ لوگوں کے لیے بڑا ہے اس طریقے سے, لیکن سب کے لیے نہیں بڑا. اب میں آپ کو بتا دوں, جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے, جو ہمارے کنزیومرز ہیں, عام عوام ہے, اس میں جو 60% عوام ہے اس کا گیس ٹیرف ہم نے بڑھایا ہی نہیں ہے. 60% عوام جو کہ ہمارا غریب طبقہ ہے, اس کے منتھلی بل میں صرف 400 روپے کا انکریز کیا ہے, فکس 400 روپے سے اس کا بل بڑھا ہے, کوئی ہم نے گیس کی پرائس نہیں بڑھائی ہے. اور باقی جو 40% ہے اس کو بھی جس طریقے سے انکم لیول بڑھ رہا ہے اس طریقے سے ریٹ بڑھ رہا ہے. تو سب سے امیر طبقہ ہے جو کہ سب سے زیادہ گیس استعمال کرتا ہے, اس کا ٹیرف ہائیسٹ ہوگا. جو مڈل انکم ہے اس کا ٹیرف اس سے کم ہوگا, اور غریب کا تو انکریز بالکل ہی منیمل ہے. میں آپ کو نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. ہمارے جو لوور اینڈ کنزیومر ہیں, جو 60% کنزیومر ہیں, وہ 31% گیس استعمال کرتے ہیں, اور ان کا بل جو ہے وہ 11% ہے. تو جو 31% استعمال کرتے ہیں لیکن 11% کی پیمنٹ کرتے ہیں, تو ان کو تو ہم نے 1/3 ہی چارج کر رہے ہیں. جو امیر طبقہ ہے, جو ہمارے 3% کنزیومر ہے, وہ 17% گیس استعمال کرتا ہے اور 40% پیمنٹ کرتا ہے. تو ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ غریب طبقے کو سبسیڈائز کر رہا ہے. سر مگر گیس بہرحال ہے نہیں, مگر اس کی ڈیٹیل ابھی آپ سے لوں گی. آئی پی پیز کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں, جو آپ نے رپورٹ بنائی تھی تحریک انصاف کے دور میں, بڑی پالیسی کے حوالے سے ہولسٹک رپورٹ اس کو کہا جا رہا تھا. امپلیمنٹیشن اور ایکچولائزیشن جو آن گراؤنڈ ہے اس میں جو فرق تھا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. نقطوں کی ہیر پھیر سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ملک کا, اس کو ہائی لائٹ کیا. معاہدوں کی وجہ سے ریاست کی مجبوری کو ہائی لائٹ کیا. جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے ضرورت سے دگنی ہے یہ بھی بتایا, لیکن اگریمنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز دینے کے پابند ہیں ہم. یہ عوام آج بھی بھگت رہے ہیں. آپ کی رپورٹ میں اربوں روپے کی ایکسیس پیمنٹس ہائی لائٹ ہوئی اوور دا ایئرز آئی پی پیز کو, بیکاز آف ڈفرنٹ پالیسی ڈیسیژنز. آئی پی پیز پہ اپنی پوری رپورٹ کے اوپر آپ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں, اور کیا لاگت سے بڑھ کر فائنینشلز میں جس طرح آئی پی پیز دکھاتی رہیں زیادہ ٹیرف کے لیے او این ایم, فیول, یہ ساری سیونگز بھی خود پاکٹ کرتی رہیں آئی پی پیز, گارنٹیڈ ریٹرن سے کہیں زیادہ تقریباً 60-70% کمانے کے اعداد و شمار جو موجود تھے اپنی جگہ. یو اسٹینڈنگ فرم آن آل دیٹ؟ بالکل قائم ہے, بالکل قائم. جی دیکھیں, اب آپ 2 چیزیں. پہلی بات تو جو ہم نے رپورٹ میں لکھا تھا وہ سب صحیح ہے, فیکچوئل ہے. اس کے بعد ہم نے نیگوشیٹ کر کے جتنے ہمارے پاکستانی آئی پی پیز تھے ان سب کے تو ہم نے ٹیرف ڈالر سے کنورٹ کر کے روپی میں کر دیے تھے, یہ آپ کو معلوم ہے. آج کی تاریخ میں جو آئی پی پیز ہیں وہ میجورٹی انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہیں. آج پاکستان کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو اس وقت ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ جا کے تو وہ ان کا کانٹریکٹ چینج نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دس, اب جو بھی ہم پروجیکٹ لگا رہے ہیں اس میں ہم کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو کر رہے ہیں. پہلے ہم کاسٹ پلس کرتے تھے, او این ایم کے سرٹن اماؤنٹ دیتے تھے, کیپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ تھی. تو اب جو ہم کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم 600 میگا واٹ سولر کی بڈنگ کروا رہے ہیں, وہ 4 سے 5 سینٹ کے بیچ میں اس کا ریٹ آئے گا. تو
تو اب ہم اکراس دا بورڈ کمپیریٹو بڈنگ کروا کے وہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو، اور انشاءاللہ وہ نہیں ہوں گی. غلطیاں ہوئی ہیں پاسٹ میں ہمارے اداروں سے، ہمارے لوگوں سے، لیکن پھر یہ ایک لرننگ پروسیس بھی تھا. لیکن اب انشاءاللہ تعالی یہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے اس ایشو کے اوپر کہ میرا خیال ہے کہ اب اس ٹائپ کی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوگی. سر جس کو آپ لرننگ پروسیس کہہ رہے ہیں، عوام تو خون کے آنسو رو رہی ہے نا، بجلی کے بل دیتے دیتے، ان کیپیسٹی پیمنٹس کو ایڈجسٹ کرتے کرتے، جدھر امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی رسائی بھی ہے ٹو دا کوریڈورز آف پاور. اب آپ نے 2 آپشنز دی تھیں اپنی اس رپورٹ کے اندر، ایک تو ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدہ نیگوشیٹ کر لیں، جو کہ آپ لوگوں نے کیا بھی، مگر دوسری اور اہم ترین تھی کہ فورینزک آڈٹ ہونے چاہیے آئی پی پیز کے، اوور انوائسنگ کے حوالے سے، ہیٹ ریٹ آڈٹ کے حوالے سے، کک بیکس لینے کے حوالے سے، مس رپورٹنگ کرنے کے حوالے سے. یہ آڈٹس ہوئے ہیں محمد علی صاحب؟ نہیں، آڈٹ یہ نہیں ہوئے ہیں. کچھ کورٹ کے اس کے اندر اسٹیز بھی ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں ہوئے ہیں. اور فورینسک آڈٹ کا ہم نے رپورٹ میں بھی کہا تھا کہ سیکنڈ آپشن ہے. ہم نے فرسٹ آپشن کہا تھا کہ نیگوشیٹ کریں. اس کی وجہ ہے مہر کہ پاکستان میں 40-50 بڑے بزنس گروپس ہیں، اگر سب کا اور تقریباً اتنے ہی آئی پی پیز ہیں، سب کا فورینسک آڈٹ کرنا اگر شروع کر دیتے اس وقت تو پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی. تو اور دوسری بات ہے کہ نیگوسیشن میں آپ کو خود کو پتا ہے کہ ہمارے بزنس گروپ نے سب نے تعاون کیا، اپنے ڈالر کے ریٹ انہوں نے روپیز میں کیے. ہاں ان کی پروفیٹیبلٹی زیادہ تھی، لیکن وہ کانٹریکٹ ماضی میں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے ہم لوگوں نے ہی سائن کیے تھے. لیکن اب دیکھیں، اب پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ نہیں کرنی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب ہم ہمارے کانٹریکٹس کو رینیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں کھول سکتے، کیونکہ اب ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اور ہمیں بزنس مین کو کانفیڈنس دینا ہے. تو اب کنسسٹنسی چاہیے ہوگی پالیسیز کی، اسی وجہ سے انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں، ورنہ ہم نہ انڈسٹریل گروتھ کر سکیں گے نہ ایکسپورٹ کر سکیں سر گے. 40 سے 50 بزنس گروپس جو ہیں، 5 انگلیاں سب کی گھی میں ہیں، کیونکہ سب کے رشتہ دار سارے بیٹھے ہوتے ہیں اندر کابینہ میں پالیسی میکنگ کے لیے، مگر آگے بڑھنا ہے، مگر وداؤٹ ہیڈز رولنگ کوئی اس کا جواب نہ دے اور عوام جو ہے وہ اپنا خون پسینہ سب کچھ لٹا دے. ہیٹ آڈٹس کا بتائیے، کیا ہیٹ آڈٹس بھی شروع نہیں ہوئے سر؟ کیونکہ پیسے تو ہم دے رہے ہیں نا، جب میں نے تیل کے پیسے دینے ہیں تو مجھے کیوں نہ یہ پتا چلے محمد علی صاحب کہ تیل چوری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نیپرا کو کیا بتایا جا رہا ہے، یا تو پھر نیپرا کے ساتھ بھی سب رلے ملے ہیں. جب چوری نہیں ہے تو ہیٹ ریٹ سے کیوں گریز ہے؟ بالکل ہونا چاہیے ہیٹ ریٹ آڈٹ، لیکن ایز اے سیٹ کہ اس کے اندر کورٹ کے اگر اسٹیز ہیں تو پھر مجبور ہو جاتا ہے چیلنج دیٹ سر. پہلی بات. دوسری بات، لاسٹ ٹائم جو نیگوسیشن ہوئی تھی اس کے بعد جتنی بھی آئل میں اور او اینڈ ایم میں سیونگ ہو رہی ہے آئی پی پیز کو، ان سب کا فائدہ سرکار کو بھی ہو رہا ہے. جو بھی سیونگ ہے وہ سرکار کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے. اور سر عوام نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ پلانٹ کون لگا رہا ہے اور کس نے معاہدے کیے تھے، کیونکہ ہمیں تو کبھی نہیں بتایا جاتا اور کوئی احتساب ادھر ہوتا نہیں ہے. تو اضافی بجلی کے منصوبے لگائے گئے، کیوں لگائے گئے، کن ریٹس پہ لگائے گئے، پروڈکشن کو کیوں نہیں بڑھایا گیا، آل دیٹ سر. مگر بجلی وافر ہوئی، ہمیں یہ بھی بتایا گیا. بلوں سے تعلق ہے نا، اینڈ آف دا ڈے کیا کریں؟ آج کی تاریخ میں مانتا ہوں کہ بجلی مہنگی ہے. گیس دیکھیں، گیس فرینکلی سپیکنگ ہمارے ملک میں باقی ملکوں کے حساب سے مہنگی نہیں ہے. انڈسٹری کا آج وہی ریٹ ہے جو نیبرنگ کنٹریز میں ہے. ہمارا کنزیومر جو ہے جس کو گیس مل رہی ہے، اس انکریز کے بعد بھی اس کو ایل پی جی سے سستی گیس مل رہی ہے. اس انکریز کے بعد بھی اگر میں شہر میں رہتا ہوں تو میں آج بھی اس انکریز کے بعد بھی، اور آپ آج بھی، ہم کم پیسے پے کریں گے گیس کے بمقابل اس شخص کے جو کہ گاؤں میں رہتا ہے اور ایل پی جی خریدتا ہے. تو انکریز ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، ایز اے سیٹ کہ نو بڈی از ہیپی اباؤٹ اٹ، لیکن ابھی بھی ہمیں گیس ایل پی جی کے مقابلے میں سستی مل رہی ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ اگر ہم نیبرنگ کنٹری جس میں گیس موجود ہے ان سے پائپ لائن کے تھرو لے آئیں، اگر ہم پاور لے آئیں وہاں سے، اپنے پلانٹس ہم کمپیریٹو بڈنگ کے تھرو لگائیں، ٹرانسمیشن نیٹ ورک بہتر کریں، تو اس سے حل ہوگا. لیکن یہ تمام چیزوں کا حل ہوتے ہوتے 1-2 سال لگیں گے. آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن اب دیکھیں آج کی تاریخ میں سرکولر ڈیٹ پورے انرجی سیکٹر میں بڑھنا اس گیس پرائز کے بعد رک گیا ہے. اب ہمیں جو ماضی کا سرکولر ڈیٹ جمع ہوا ہے اس کا حل نکالنا ہے. ایز اے سیٹ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا بھی کوئی حل نکالنا ہے. بہتری تو تب ہوگی جب کنٹینیویشن بھی ہم دیکھیں نا، اینڈ وی ڈونٹ سی دیٹ انفارچونیٹلی. نجکاری سب سے پولیٹیسائزڈ ایشو رہا ہے، اہم ترین موضوع ہے. آپ کی وزارت کے ماتحت بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جنہیں پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے. آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈسکوز کے انتظامی معاملات نجی شعبے کو منتقل کر دیں گے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے یا پروگرس ہے؟ اس کے اوپر اپڈیٹ ہے، ہماری ورلڈ بینک اور آئی ایف سی سے کانسٹنٹ انگیجمنٹ ہو رہی ہے. ایک فیصلہ کر لیا ہے ہم نے کہ ہم لانگ ٹرم کنسیشن کے تھرو پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ڈسکوز دے دیں گے. اس فیصلے پر ہم قائم ہیں. ہم سمری انشاءاللہ کیبنٹ میں اگلے ہفتے، اس کے بعد کے ہفتے لے کے جائیں گے. اس کے اوپر ڈیلی کام ہو رہا ہے. کل ہماری پھر سے میٹنگ ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اور انرجی منسٹری کی میٹنگ ہے ورلڈ بینک اور آئی ایف سی کی ٹیمز کے ساتھ. لیکن آبویسلی ان تمام چیزوں کے اندر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ لگتا ہے نا ایک چیز کو
चॉक आउट करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, अप्रूवल्स होती हैं, लेकिन इसी डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉन्ग टर्म कंसेशन के तहत हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें, और इसके ऊपर काम चल रहा है। और इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह यू विल फाइंड आउट कि समरी हमने इंशाल्लाह कैबिनेट से मोहम्मद अली साहब, लास्ट टाइम यू वर आल्सो गिविंग मी डेट्स, पॉलिटिकल भर्तियां की हुई हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है डिस्कोर्स के अंदर। आई मीन इट्स अ शैम शो। ये काम तो तहरीक इंसाफ ने भी असद उमर की सरबराही में सरमाया पाकिस्तान के तहत करना था, नहीं हो सका, साफ करना था, सही लोगों को लेकर आना था। आप कैसे करेंगे और कब करेंगे? निगरान है वैसे भी। देखिए, हम इसको हमारे टाइम पीरियड में कंप्लीट तो नहीं कर सकेंगे। हम फ्रेमवर्क पूरा देकर चले जाएंगे, अप्रूवल्स इन प्लेस होंगी, आने वाली गवर्नमेंट को सिर्फ उसके ऊपर अमल करना है। देखिए, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट, फ्रेमवर्क सब कुछ तैयार होगा। हम जब जाएंगे तो खाली उस पर अमल करना है, दैट्स ऑल वी आर आस्किंग। अगर आने वाली गवर्नमेंट अमल ना करे तो उसमें तो हमारा कसूर नहीं है, और अगर अमल करेगी तो इंशाल्लाह अगले साल के बाद आप देखेंगे कि इस मुल्क की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रहा होगा, आपके लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, बिल्स की रिकवरी होगी, इवन जो बिजली की सप्लाई है वो प्राइवेट सेक्टर उसमें रोल प्ले कर रहा होगा। तो सरकार का जो काम है वो बिजनेस से निकलना है। आप देखें, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑलरेडी काम कर रहा है पीआई की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो हमारी तो कोशिश है कि सरकार को बिजनेस से निकालें, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करे, पैसे कमाए, और हमारा टैक्स डिपार्टमेंट ठीक हो और हम टैक्स कलेक्ट करें उनसे। दुनिया में सारे मुल्क ऐसे ही चलते हैं और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही चले। सर, और कोई हतमी नताइज देखने हैं? कोई आप लोगों ने भी टारगेट्स तो रखे होंगे ना सर, बिकॉज बिजली या गैस की कीमतें बढ़ाना तो कोई देर पा हल नहीं है। डिस्कोस की बात कर लें सर, हवेली, बहादुर और बलोकी एक्टिव लिस्ट में थी, आप लोगों ने हट गई, फिर गुद्दू और नंदीपुर लिस्ट पर मौजूद हैं। एतराज भी यही था कि मुनाफा बख्श इदारों को क्यों बेचा जा रहा है, मगर खसारे वाले इदारों को क्यों नहीं, कौन खरीदे, मगर उसको वायबल बनाइए। कैसे करेंगे ये, और किस पॉइंट के ऊपर फिर छोड़ के जाएंगे? बिकॉज ये ना हो कि अगले आने वाले जो हैं वो फिर से पॉलिटिसाइज कर दे सारे इशू को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर एग्जांपल, हमने इसको देखा कि प्राइवेटाइज फॉर एग्जांपल कर दें। प्राइवेटाइज करना शायद आसान हो, एक्सेप्ट कुछ लीगल इश्यूज होंगे, लेकिन आपको प्राइवेटाइजेशन में वो चीजें जो आज सही नहीं चल रही हैं और पैसे भी नहीं बन रहे हैं, उनके कौन पैसे देगा आपको? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के वो एसेट जो कि बड़े क्रिटिकल एसेट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पूरी दुनिया में एक वैल्यूएबल एसेट होता है, क्या हम आज की तारीख में उनको बेच दें, कोड़ियों के मोल बेच दें, जबकि इस मुल्क का बेतहाशा पैसा लगाए, टैक्स पेयर्स का बेतहाशा पैसा लगाए, कोड़ियों के मोल बेच देंगे आप? दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप कंसेशन के थ्रू इनको अगले 20 सालों में सही कर लेंगे, ये इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, आप बेच दीजिएगा। सेकेंडली, आज मुल्क में इंटरेस्ट रेट 22% है। कोई भी इन्वेस्टर अगर आएगा तो 22% के हिसाब से जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, कैश फ्लो को डिस्काउंट करेगा, बहुत कम पैसे मिलेंगे आपको। तो इसलिए कुछ चीजें तो प्राइवेटाइज करना मजबूरी होगी, जैसे पीआईए है, स्टील मिल है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें शायद हमें प्राइवेट सेक्टर की मदद से सही करके, उनको इन्वॉल्व करके, और फिर मे बी फ्यूचर में बेचनी चाहिए। मोहम्मद अली साहब, एक हफ्ते के अंदर अंदर आईएमएफ का वफ्द आने वाला है, आप लोग अपने टारगेट्स मीट कर चुके हैं। 2.5 ट्रिलियन का पैसा आपका एनर्जी खा रहा है। डिस्कोस की नॉन रिकवरी की वजह से एक साल में 520 अरब रुपए सेक्टर के लॉसेज हैं। आर यू मीटिंग योर टारगेट्स? नहीं, हमने तो आईएमएफ के तमाम टारगेट्स मीट कर लिए हैं, बल्कि मेरा ख्याल में आईएमएफ आके देखेगा जो हमने उनको कमिट किए थे अभी नवंबर में, जो उनका रिव्यू है, उस वक्त तक जो टारगेट्स हमने कमिट किए थे, हम उससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो रिकवरी है, जो बिजली का क्रैकडाउन हो रहा है, देखें, पहले बता दूं स्टॉक का जो आपने बात की, जो 2.5 ट्रिलियन का स्टॉक है सर्कुलर डेट का, वो तो माजी का है, तो आईएमएफ को पहले से मालूम है, वो तो कोई नई चीज नहीं है। जो 520 बिलियन का जो लॉस है, वो भी आईएमएफ को पहले से मालूम है, वो भी कोई नई चीज नहीं है। नई चीज ये है कि आज हम आईएमएफ के तमाम टारगेट्स मीट कर रहे हैं, बल्कि जो हमने कमिट किए थे उससे बहुत बेहतर खड़े हुए हैं, और आईएमएफ की टीम आके देखेगी इंशाल्लाह। पिछले एक माह से जो क्रैकडाउन हो रहा है बिजली का, उसकी वजह से एक तो रिकवरी हुई है, जो कैश रिकवरी हमने एडिशनल की है वो 14 अरब है, लेकिन उसके साथ साथ जो वो रिकवरी जो कि वैसे नहीं होती, जो पहले चोरी ज्यादा थी, इस महीने चोरी कम हुई है, जो रिकवरी पहले कम थी वो रिकवरी ज्यादा हुई है पिछले साल के मुकाबले में, तो वो अमाउंट भी तो 10-15 अरब का है। तो हमने इस वक्त तकरीबन सब मिला के 26 अरब रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो ओवरऑल मेरा अपना तो ख्याल है कि आईएमएफ शुड बी वेरी हैप्पी कि हमारे जो टारगेट्स हैं हमने सारे के सारे मीट किए हुए हैं, बल्कि बेहतर पोजीशन पर खड़े हैं। सी अबाउट हाउ हैप्पी दे आर। लेकिन सर्दियों की आमद है, 2 एलएनजी का बंदोबस्त कर लिया आप लोगों ने, हालांकि इनकी कीमत काफी ज्यादा है, और फिर सुकोर से भी एलएनजी कार्गो मिलने का बताया जा रहा है। कितने कार्गोज अरेंज हो चुके हैं सर्दियों के लिए?
ایک ہوا ہے 15.7 پہ اور ایک 15.9 پر ہوا ہے. ایک سوکار سے لیا ہے, ایک وٹول سے لیا ہے. اور یہ کوئی ہم نے کوئی نیگوشیٹ کر کے تو نہیں لیا, تو اوپن بڈنگ تھی, ٹینڈر تھا, پوری دنیا کی کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر, اور جو بیسٹ 2 پرائسز تھیں وہ لی تھیں. اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے ہی لیا گیا ہے, بیکاز ظاہر بات ہے پاکستان جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایک کریڈٹ رسک ہوتا ہے, ایک فریٹ کاسٹ ہوتی ہے, تو وہ تو ٹینڈر کے تھرو, بڈنگ کے تھرو آیا ہے. اب ہم جنوری کے لیے 2 کارگوز اور لیں گے, لیکن یہ 2 کارگوز جو ہم نے لیے اور 2 اور لیں گے, اس کے باوجود ملک میں جو گیس کی نیڈ ہے اس سے کم گیس ہوگی. تو اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہوگی, جس طرح پچھلے سال 8 گھنٹے آئی تھی اسی طریقے سے گیس آئے گی. تو اس میں بھی دیکھیں کنسٹرینٹ ہے, ہمارے پاس ملک میں LNG کے 2 ٹرمینل ہیں, وہ فلی استعمال ہو رہے ہوں گے, اس کے باوجود گیس کی نیڈ پوری نہیں ہوگی. اگلے سال کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی پلاننگ کریں اور کر کے جائیں تاکہ اگلا سال بہتر ہو گیس کی سپلائی. یعنی کہ ابھی بھی 8 گھنٹے ہی گیس ملے گی صرف سردیوں میں. ENI ڈیفالٹ کر گیا, ہم ان کو چیلنج کریں, ول بی ٹیک اٹ اپ آربیٹریشن کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹس میں. ENI نے جو ہمیں کارگو سپلائی نہیں کی ہے اس کو آلریڈی ہم نے کلیم ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے, ہم بالکل جائیں گے ان کے اگینسٹ. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں گیس اس لیے کم ہے کہ آپ کے پاس ٹرمینل میں کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کو لاسٹ ایئر یا آج سے 2 سال پہلے ایک ٹرمینل اور لگا لینا چاہیے تھا اس ملک میں. آج 2 ٹرمینل ہیں, PGPCL اور اینگرو, اور دونوں فلی آکوپائڈ ہوں گے. اب اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی ان ٹرمینل میں اور گیس لانے کی, تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ اگر میں چاہوں بھی, میں کارگوز خرید بھی لیں اگر ہم, تو بھی ہم کہاں لگائیں گے؟ وہ کارگو جگہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. دیٹس اے پرابلم. تو ایک ہم تیسرا ٹرمینل اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انر گیس کے اوپر, کہ وہ ٹرمینل کو اگر ہم اپروول دے دیں تو اس میں بھی آنے میں اس کو 18 ماہ لگیں گے. لیکن چلیں ایک کام تو شروع ہوگا, تو تھوڑا سا تو ایک مشکل وقت ہے نا, کیونکہ ماضی میں بہت سارے فیصلے صحیح نہیں ہوئے, تو تھوڑا سا مشکل وقت ہے. لیکن انشاءاللہ 8 گھنٹے کے اندر میں بھی رہوں گا, آپ بھی رہیں گی, اور ہم ساری عوام رہے گی. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. تاریخ کے اندر مورخ یہ لکھتا ہے کہ وزیر اعظم کو جا کے IMF MD سے بیل آؤٹ کرنا پڑا, بیکاز وزارت خزانہ اسینشلی کام ہی نہیں کر رہی تھی, بیکاز شہباز شریف had to get active. This is not true. کام جو وزارت خزانہ نے 9 فروری کو مکمل کر دی. ٹیکنیکل ریویو واز اوور. But he had to step in. No, step in. He was there. I was busy. ادھر میں بھی وہاں ہوتا. I was busy in the budget. It was June. تو I couldn't. I was asked to 2-3 دن کے چلے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا. And then also sir, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو ہی جانا تھا. چونکہ ہم اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ہیں. ابھی بھی ہیں. ابھی آ رہے ہیں پھر سے وہ ریویو کے لیے. نہیں, میں نے نیگوشیٹ کیا. بالکل سر. آپ کو تو 1.2 بلین دے کے 9 کو چھٹی تھی. آپ نے بجٹ کی بات کی نا, مجھے بجٹ کے نمبر مانگے گئے, میں نے ریفیوز کیے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا دیکھیں نمبر ریویو سائن کریں, اسٹاف لیول اگریمنٹ, یو ہیو دا نمبرز 10-11. جب مجھے یہ اپریل مئی کی بات, جب جون آ گیا تو مجھے نمبر مانگے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں, اٹ ول بی ڈیم ٹو بی 10واں-11واں ریویو. آپ نے بجٹ میں جو $1 لاکھ واپس آنے کے اوپر ایمنیسٹی دے دی تھی, پھر ڈالر کو ہولڈ ڈاؤن کرنا, ادھر سے بھی ڈسٹریس چڑھ رہا تھا. پلان بی, if the IMF doesn't come, this was part of plan B. What? جو ہم نے کیا, ان کو بھی پتا چل گیا, بھائی کیوں نہ دیں ہم ایمنیسٹی. جس دن آپ گئے, آپ کی PDM کی حکومت گئی, 287 کے اوپر ڈالر تھا, اس کے بعد آپ کا یہ 330 تک چلا گیا اگلے 12 بزنس ڈیز کے اندر. کیا ہوتا ہے ہمیشہ whenever you're there from the 90s, بعد میں بھی ہم دیکھیں the minute you leave as finance minister ایک اسکائی راکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈیویلیویشن کا حرکت میں آ جاتی ہے. میں نے پریس کانفرنس کی when I saw this thing. 2017 میں تو اسٹیٹ بینک نے $10 ارب بھی ڈالے تھے نا بیچ میں. بالکل غلط نمبرز ہیں. I challenge you. PTA گورنمنٹ اسپینڈ مور ڈالرز دین us. نمبر 1. ہمارے جو 5.6 کے قریب تھے, ان کے 7.5 تھے. نمبر 1. جب انہوں نے 156 پہ لائے. نمبر 2, یہ ڈالرز فری نہیں دیے جاتے. جو ڈالر آپ مارکیٹ میں سینٹرل بینک کا کام ہے, وہ فائنانس منسٹری نہیں کرتی, وہ آن دیئر اون کرتے ہیں. دے شوڈ. ہمارے پاس تو والیوم ہی نہیں ہے. دس نمبر 2. سینٹرل بینک تو آپ ہی کنٹرول کر رہے تھے نا سارا سر. مجھے بات کرنے دینا, آپ نے بڑا سیریس سوال اٹھایا. دیکھیں, اسپیکولیٹرز کو اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میرا سپٹمبر کی اسٹیٹمنٹ تھی, دس سپٹمبر ان لنڈن. میں نے کہا تھا اسپیکولیٹرز کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو میک دی اکانومی ہوسٹیج. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ کرتے ہیں. 98-99 میں بھی کیا, اور اس کو پھر 69 سے 52 میں واپس لائے. کو تک 8 مہینے ادھر ہی تھا. پھر 114 میں لے کے گئے. آپ نے دیکھا اوپن مارکیٹ, پنڈی کے سیاستدان نے کہا 100 پہ آئے گا, سیاست چھوڑ دوں گا. پھر وہ 100 پہ آیا, 104 پہ چھوڑا. بات یہ ہے کہ
اصل جو گائیڈنگ ہونی چاہیے وہ ریل ہے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. ہم نہ تو پیک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, جیسے سارے گلف نے کیا ہوا ہے, 30-40 سال سے ایک ہی ریٹ ہے. کہ یہ جو ہم ایکشن دیکھ رہے ہیں ہولڈرز, اسمگلرز, ان سب کے خلاف, یہ کرنسی مارکیٹس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسچینج ریٹ کمپنیوں کو بھی کیٹیگرائز کر کے ایکشن لیا جائے. وائی کونٹ یو ڈو آل آف دس؟ دیکھیے ہماری اس وقت جنگ کچھ اور تھی. اف یو ہیو ڈن اٹ تو آئی ایم ایف نے کبھی ہمیں ایس بی اے نہیں کرنا تھا. وہ اس کے ٹوٹلی خلاف ہے کہ جو ٹچ بھی کریں. آئی ایم ایف روک رہا تھا کرنسی اسپیکولیٹرز اور ہولڈرز اور اسمگلرز کے خلاف. وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ آئی ایم ایف روکے گا کہ آپ کا سینٹرل بینک بالکل انٹروینشن نہ کرے. لیٹ اٹ گو وٹ ایور اٹ گوز. سینٹرل بینک آج انٹروینشن کر رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں پلیز, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ایون امیرکا اینڈ یو کے دے ہیو اے بینڈ کہ جی اس سے اوپر جائے گا تو بینک آف انگلینڈ انٹرفیئر کرے گی, اس سے نیچے جائے گا تو کرے گی. اینڈ دے ہیو انلمیٹڈ ریسورسز ٹو ڈو دیٹ. یہاں سپلائی ڈیمانڈ الون ڈزنٹ ورک. یہاں اسپیکولیٹر جو ہیں وہ اپنے چند کروڑ یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو خربوں کا نقصان کر دیتے ہیں, اور وہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کے لیے آپ کو یہ جو آپ نے بھی چیزیں گنوائی ہیں یہ کرنی چاہیے. آئی ایم ایف کہتا ہے جی مطلب پھر وہ آئی تھنک نیشنل ون کانٹ سے مچ, بٹ آئی تھنک اٹ واز اے میگا ایجنڈا کہ لیٹ پاکستان ڈیفالٹ, لیٹ اٹ بی. تو اگر یہ 330 کو نہ روکا جاتا تو یہ تو پتہ نہیں 500 میں چلا جاتا نا. وہ تو ایک سائیکل ہوتی ہے. ابھی جس طرح کا ایک اسٹرانگ کنٹرول اور روکا ہوا ہے ہولڈر, اسمگلرز, ہر ایک کو, یہ کرنسی اسپیکولیٹرز بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور آپ لوگ کنٹینیو کریں گے اف یو کم؟ نہیں, یہ جا کے سیٹل ہوگا ریڈ کے پاس. $130 ارب کا ہمارا ایکسٹرنل قرضہ ہے. جی, اٹ از فینومینل. یو سے فینومینل, آئی سے نتھنگ ٹو وری. نتھنگ ٹو وری. نتھنگ ٹو وری. یہ ہمارا کیا ہو گیا, ہمیں 3 سال میں ہم نے 80-85 ارب ڈالر لانے ہیں. کہاں سے لائیں گے؟ یہ ملک کیسے چلانا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈونٹ اسکیئر پیپل. ہمارا آئی لیفٹ ایٹ 63%. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے 63% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, جس میں ایکسٹرنل بھی شامل ہے, لوکل بھی شامل. امریکہ کا 109% ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. یو کے کا آفٹر کووڈ 100 سے کراس کر گیا. جاپان کا 250% سے کراس کر گیا. ہم اپنے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی مینجڈ اینڈ وی مینجڈ اٹ. ہم نے 16-17 میں وی ری پیڈ پرانے $35 بلین. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ایسٹس دیے ہیں. یور منرلز alone are estimated $6,000 ارب. ہم قوم کو وہ بھی ساتھ کیوں نہیں بتاتے؟ یور فیوچر از پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ جو ہم نے بنا دیا, جس میں ابھی تک کچھ نہیں آیا. آئے گا, سب کچھ آئے گا نا. یہ الیکشن ہو جانے دینا. اس کے نیچے آپ کا ایگریکلچر فنڈ بنے گا, اس کے نیچے آپ کا منرل فنڈ بنے گا, اس کے نیچے آپ کا آئی ٹی فنڈ بنے گا. اس میں انویسٹر انویسٹ کریں گے. آپ کے کچھ کنٹریز لائن اپ ہو انویسٹ کرنے کے لیے. اب آپ لوگ اگر حکومت میں آ گئے, جو بھی آئے اس کو پھر ایک آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے. ہم نے سود بھی ریٹرن کرنے, قرضے کوٹا بھی ہمارا ٹوٹل پورا ہوا ہے. اگلے 3-4 سال کا اگر ہم پروگرام لے لیں, وی اسٹل نیڈ اسٹرکچرل ریفارم. سر ٹریلینز کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انرجی سیکٹر بھی بلیڈ کر رہا ہے. 700-800 ارب ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جس کے اوپر سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس پہ ظاہر ہے کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بار بار آپ لوگ آتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں اس کے اوپر کام. نہیں, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ 16 مہینے پلیز, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا مت کہنے, دس واز جسٹ ٹو فائٹ. فائر فائٹنگ تھی, فائر فائٹنگ. اور جو 100 منزلہ عمارت تھی وہ 97 پہ آگ پہنچا چکی تھی آئی کی گورنمنٹ بفور لیونگ. اور ان کے اپنے اسٹالورٹ پنڈی کے اس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایسے مائنڈ فیلڈ بچا کے جا رہے ہیں کہ نو بڈی ول بی ایبل ٹو ہینڈل. تو میں تو نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں آن ریکارڈ. اور آپ مریم بی بی نے پہلے روک دیا, جس کو آپ فائر فائٹنگ کا دور کہتے ہیں. مریم بی بی نے روکا کہ ریٹیلرز اور ایگریکلچر کو ٹیکس نہیں کرنا. مفتاح صاحب کو بھی روک دیا, آپ بھی نہ آ کے کر سکے. سر اب مسئلہ یہ ہے کہ 45% آف جی ڈی پی ریٹیلرز ایگریکلچر کور کرتے ہیں, لیس دین 2% ٹیکس دیتے ہیں. ٹو چینج دی کانسٹیٹیوشن, آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کانسٹیٹیوشن کو چینج کیے بغیر نہیں لگا سکتے. نہیں, نو آئی ایم سیئنگ ول یو ٹیکس ریٹیلرز. نہیں, ریٹیلرز دیکھیں آپ مکس کر رہی ہیں نا, ایگریکلچر کو مکس نہ کریں. یو سیڈ ریٹیلرز دونوں کی بات کریں, مجھے دونوں بتائیں سر. دیکھیں ریٹیلرز پہ دیر از آلریڈی اے ٹیکس, دیٹس انف. ہاں, یو کین آلویز امپروو دی کلیکشن. کس نے ڈبل کیا پہلی دفعہ ٹیکس کلیکشن 20, 13, 17, 18 میں پی ایم ایل این. ابھی تو ڈبل نہیں, وہ تو آئے تھے ڈبل کرنے 1 سال میں. آپ کے اسٹیٹ میں یاد ہوگی ٹی وی میں فلیش ہوتی تھی بفور ہی واز الیکٹڈ کہ جی یہ 4,000 روپے لے کے گئے ساٹھ میں, اس کو 8,000 1 سال میں کروں. کہاں چھوڑا, 7,000 روپے چھوڑ کے گئے. تو وی اسٹل ہیو ویری ویری سمپل پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں یہ دیکھیں آپ مائکرو میں ایم ریڈی ٹو ڈسکس, لیکن ہر ایک جو ٹیکسیبل ہے اس سے ہمیں ٹیکس لینا ہے. لیکن ایگریکلچر ٹیکس ہم اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک
फेडरेटिंग यूनिट्स आपके साथ कोऑपरेट ना करें और उनकी जो जमातें हैं पार्लियामेंट में वो आइन चेंज ना करें। विल चाहिए, डू यू गाइस हैव द विल टू डू दिस? आप ये कह सकते हैं दिस वी वांट टू डू दिस? हमारा जो था, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू, 98-99 में इट वॉज मियां नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर एंड आई एज फाइनेंस मिनिस्टर। पिकअप देखें, टैक्स है, किटी में आना चाहिए, चाहे फेडरल में आए या सूबों में आए। आप हमारा मुल्क है, कोई मसला नहीं है, उधर भी जाएगा तो फिर भी वी शुड बी हैप्पी। मिफ्ता सेज वैसे कि नहीं हो सकता, इस तरह हम चल नहीं मेरी सकते। बात तो सुने ना जी, ही हैज हिज ओन प्लान्स एंड थिंकिंग, दैट इज रबिश। ये है कि हमने उस वक्त एग्रीकल्चर टैक्स तमाम सूबों को, आज जब उनका कवानीन उठाएं तो आपको कॉपी पेस्ट कानून मिलेगा। वी मेड ह्यूज एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर टैक्स इन प्रोविंसेस अपने हमारे सेकंड लास्ट ईयर में 97-99 में। उसमें उन्होंने इतनी एग्जम्पशन दे दी सूबों ने कि अल्टीमेटली पंजाब 1 बिलियन से कलेक्ट करता था, लेटेस्ट नंबर मेरे पास नहीं है, और बाकी तीनों सूबे 1 बिलियन से कम। तो 2 बिलियन की तो हमारा पोटेंशियल नहीं है, इज ह्यूज, जैसे आपने भी कहा। तो उसके लिए अगर या तो वो इकट्ठा करें, और यू शुड बी हैप्पी कि देयर आर रिसोर्सेज। हमें अल्टीमेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें रिसोर्सेज को इस्तेमाल किन चीजों पे उन्होंने करना, किन हमने करना। अभी तो हम एजुकेशन डिवॉल्व हो चुकी है, हम अभी भी 110 बिलियन इस बजट में भी रखा हुआ है हायर एजुकेशन के लिए। हेल्थ डिवॉल्व हो चुकी है, अभी हेल्थ के लिए भी हम खर्च करते हैं। तो जब आपने करीबन 57.5-42.5 की डिस्ट्रीब्यूशन थी, 5% वफाक लेता था, जो पिछला एनएफसी हुआ था, दैट आई एम टॉकिंग दिसंबर 2009। यस, यू डोंट नीड टू रिविजिट दैट अकॉर्डिंग टू यू। आपके मुताबिक उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? मेरे मुताबिक रिविजिट करने की जरूरत है, ओके, है, लेकिन इन अ यूनिक मैनर, क्योंकि आपका आइन कहता है कि वंस यू गिव अ समथिंग परसेंटेज टू सूबा यू कांट टेक इट बैक। लेकिन हमारे पास वहां है, मैंने 16-17-18 में कोशिश की थी, बट माइंडसेट ऑफ दी सूबाज वर नॉट देयर, दे वर नॉट कोऑपरेटिव। देखें, मैं लाउड थिंकिंग कर देता हूं, क्योंकि इट्स नॉट फेयर टू स्पेल आउट कि व्हाट वी वुड लाइक टू डू। सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी होती है कि पूरे पाकिस्तान की डिफेंस? वाई कांट वी टेक फ्रॉम द ग्रॉस पूल द डिफेंस एक्सपेंडिचर पूरे का पूरा? वी शुड नॉक इट ऑफ फ्रॉम देयर, उसके बाद हम बांटे। और इट्स नथिंग अनयूजुअल। हम वॉर एंड टेरर पे क्रॉस से ऑलरेडी इसको केपी को 1% देते हैं, 2009 से दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इट इज डूएबल, इज नथिंग न्यू मैम टॉकिंग। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसी तरह जो आपको पब्लिक डेट है उसमें 2 खराबियां ना। एक तो ये कि मियां साहब वाज प्राइम मिनिस्टर और मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, वी लेफ्ट लेस देन 2000 बिलियन की डेट सर्विसिंग। आज वो 7000 से क्रॉस की जा चुकी है। उसकी वजह यह है कि खान साहब आए थे ये बड़ा बोल के कि जी मैं 10,000 अरब के कर्जे कम करूंगा, इंस्टेड ऑफ 25,000 अरब जो टोटल डेट था इंक्लूडिंग एक्सटर्नल, ही लेफ्ट एट 50,000, डबल करके गए वो। तो मेरा मतलब है कि इंटरेस्ट रेट आसमान पे चला गया, 6.5 पे छोड़ा था। बिजनेसेस तो गला घोंट दिया, वही मैं कर रहा हूं, और डेट आपका बढ़ गया। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस आपका 2,000 अरब का जो मुल्क चल रहा था डेट सर्विस में, आज 7,000 अरब से ज्यादा हम दे रहे। वी हैव टू जस्ट, ये पूरा का पूरा जो विशियस साइकिल एक बन गया ना इकोनॉमिक, वी हैव टू ब्रेक इट। एंड लोगों की दुआएं, अल्लाह ताला की मेहरबानी एंड एफर्ट लाइक पास्ट, आई थिंक इट्स डू। एक्सपोर्ट्स कभी आपसे बढ़ाई नहीं जाती फॉर सम रीजन। 2013 में भी 13.5%, 2018 में तकरीबन आपके 9%, 8.9% तक आ गई, फिर अभी इनने हिट लिया आपके 16 महीने में अगेन आपका $2.5 मिलियन कम हो गई। नहीं, देखें, कोई गेम नहीं सेट होती आपकी एक्सपोर्ट्स के साथ। इस तरह नहीं है, यू कांट सी थिंग्स इन आइसोलेशन, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। बिल्कुल एक्सपोर्ट्स अगर हमारे जमाने में नहीं बढ़ी तो द यूनिट क्वांटिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स वर मोर देन, बट द यूनिट प्राइस वाज डाउन इंटरनेशनली। तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट हुई, आपकी अर्निंग कम थी, बट देन यू बेनिफिटेड ऑल्सो। उसकी वजह यह है कि आपके पहले 3 साल के पीएमएलएन के 13, 14, 15, 16 टोटल जो था करंट अकाउंट डेफिसिट बस 3 साल का 12 बिलियन। बट यू लेफ्ट इट 19, 1 सेकंड ना, चले 19 कर लें। नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट उसके रीजंस हैं, वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में बात करेंगे। यू शुड नॉट, यू हैव टू मच टू से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। यस, आई हैव, क्योंकि ये 12-13 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थी। किसने फिर ये 12, अवर प्रोजेक्शन वाज
एवरेज किस तरह 19 पे मैं चली गई? मुझे जवाब देने देना. एवरेज वॉज 444 पहले 3 साल, देन 12 एंड 12/13. ठीक है. तो उसको पूछे ना, बुलाएं मिस्ता साहब को और बुलाएं उस वक्त पूछे कि क्यों 19 पे गए. ही शुड आंसर दैट. आई वॉज नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, मियां साहब वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर, बट वी अगेन, खान साहब हैज नॉट डन एनीथिंग डिफरेंट. उन्होंने भी छोड़ा 18 के करीब और हमने उसको 2.4 पे लाके किया. सो वी कंपनसेटेड दैट वट एवर हैपेंड by PML and government, but not Mia Nawaz Sharif or Ishaq Dar. So the winning combo is Nawaz Sharif and Ishaq Dar. No, say it. नहीं. Say it, sir. नहीं, वो अल्लाह ताला का करम है जी. अल्लाह ताला जिससे काम ले ले, जिससे काम ले. सर आपकी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कॉम्बो देख ली है, वो नहीं चलता इधर ही मियां साहब के साथ. नहीं, वो वही दोनों भाई हैं जी. ऐसी कोई लीडर हैं, भाई हैं, सब कुछ है. And who do you prefer to work with? नहीं, अपनी अपनी जो वर्किंग है, आई एम श्योर मैं और शहबाज साहब दोनों Working style different है ना, sir? वर्क विद मियां नवाज शरीफ. Both of us will love to work with Mia Nawaz. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you very much for your time. Thank you. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.